اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مصلیین و مسلم اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ سبھی کا ہمارے چینل ظاہر حدیری تعلیم میں خیر مقدم ہوں۔ جی دوستوں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ کلاس میں حروف شجریہ اور حروف ذوالقیہ کو پڑھا ہے، اس کو ہم نے مثالوں کے ذریعے سے، مخرج کے ذریعے سے واضح طور پر سمجھا ہے کہ اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، کیسے پروننس کیا جاتا ہے، اس کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ آج کے کلاس میں ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حرف حافیہ کے متعلق پڑھیں گے، یعنی حرف ضاد کی تفسیر۔ حرف ضاد کو کیسا پڑھا جاتا ہے، اس کا مخرج کیا ہوتا ہے، اس کے متعلق ہم آج انشاءاللہ بالتفصیل گفتگو کریں گے۔ آئیے دوستوں، یہ اجمیوں کا پہلے سے جھگڑا ہے، تنازع ہے کہ حرف ضاد کے متعلق بہت اختلاف ہے کہ یہ ضاد ہے یا ضاد ہے۔ اس بات پر اجمیوں کا بہت بڑا اتفاق اور تنازع ہے، چونکہ یہ عربوں کا اختلاف نہیں، عربوں کے یہاں مخارج متعین ہے، فکس ہے، اور عربوں کے مخارج کو اجمیوں کو سمجھانے کے لیے، آسان کرنے کے لیے، قابل فہم بنانے کے لیے علم تجوید کا ایجاد کیا گیا ہے، اور علم تجوید کا ایجاد کا مقصد ہی حروف کو اس کے مخارج کے مطابق صحیح طور پر پڑھنے والے بن جائے۔ تو عربوں کا اختلاف نہیں بلکہ اجمیوں کا ہے۔ چنانچہ اجمی لوگ بہت اختلاف کرتے ہیں حرف ضاد کے متعلق، اس کو ضاد پڑھا جائے یا ضاد پڑھا جائے۔ اس سلسلے میں کئی کتابیں لکھے گئے حرف ضاد کے احکام کے متعلق، اس کے تفسیرات کے متعلق۔ آج سے تقریباً 2 صدی پہلے، یعنی تقریباً 200 سال پہلے، ایک رسالہ چھپا اجالہ تادیہ کے نام سے، جس میں حرف ضاد کے متعلق مکمل تفصیلات اور اس کے احکام موجود ہے۔ چنانچہ حرف ضاد کو کیسے پڑھا جائے، یہ بات بھی یاد رکھیے کہ حروف تہجی کے جتنے حروف ہیں، جتنے مخارج ہیں، ان میں سب سے ٹف اور سب سے مشکل ترین اگر کوئی حرف ہے تو وہ حرف ضاد ہے۔ آئیے آج ہم اس کو آسان انداز میں سمجھیں گے۔ حرف ضاد کا سب سے پہلے مخرج ملاحظہ کیجیے۔ قاعدہ کہ زبان کے بائیں کروٹ کو اوپر کے داڑوں سے لگائے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ جی دوستوں، یہ قاعدہ ہے، دیکھیے کہ زبان کے بائیں کروٹ کو اوپر کے داڑوں سے لگائے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ایک کروٹ ہوتا ہے اور ایک کنارہ ہوتا ہے۔ زبان کی نوک سرہ، یعنی یہ جو سامنے کا حصہ ہے، اس کو زبان کا سرہ، زبان کی نوک کہا جاتا، اور اسی طرح یہ زبان ہے، یہ جو حصہ ہے اس کو کنارہ سرہ کہا جاتا۔ ٹھیک اسی طرح یہ جو سائیڈ کا جو حصہ ہے، اس سائیڈ کا جو حصہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ زبان کی کروٹ۔ تو بہت سارے فقہاء اور قراء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ زبان کا بائیں کروٹ ہی ضروری نہیں، بلکہ آپ بائیں کروٹ بھی لگائے ٹھیک ہے، دائیں کروٹ بھی لگائے ٹھیک ہے، لیکن بہر صورت کروٹ کو داڑوں کی جڑ سے لگانا ضروری ہے مخرج کے ادا ہونے میں۔ جیسے ہم کہ زبان کے کروٹ کو ہم اوپر کے داڑوں کی جڑ سے لگا کر دیکھیں، آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک ہوتا ہے کہ ایک کنارہ اور ایک ہوتا ہے جڑ۔ کنارہ یعنی ایڈج، انتہا کو کہا جاتا، اور جڑ یعنی جہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ جیسے مسوڑے اور داڑ جہاں معلق ہے، جہاں ملے ہوئے، اس کو داڑ کا جڑ کہا جاتا۔ تو ہماری جو زبان ہے، زبان کے جو کروٹ ہے، اس کروٹ کو داڑ کے اس طرف یعنی داڑ کی جڑ سے لگا کر صحیح آواز نکالنے کی مکمل کوشش کرے، صحیح پروننس کرنے کی کوشش کرے، تب جا کر ہمارا حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ حرف ضاد، تو حرف ضاد کا مخرج انتہائی مشکل ترین ہے،
بہت سارے علم تجوید کے ماہرین بہت سارے مشق کرواتے ہیں، کئی کئی دنوں تک اس کی پریکٹس کرواتے ہیں، بہت دنوں کے بعد مشکل سے یہ حرف ہمارے زبان پہ آتا ہے، کافی حد تک اس کے پیچھے محنت کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستوں ایک سوال ہے کہ یہ ضاد ہے یا ضاد ہے، ان اختلاف میں ہمیں پڑھنا نہیں، ہم اپنے ذاتی خیال کا اظہار تو نہیں کرتے، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہیں گے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرات صحابہ کرام نے کہ حرف ضاد کو مختلف انداز میں پڑھا کرتے تھے، الگ الگ آوازیں ہوا کرتے تھے، آپ نے کسی کو تنقید نہیں فرمائی، کسی کو آپ نے نہیں ڈانٹا نہ ہی روکا، بلکہ فسکت، آپ نے خاموش اختیار کر لی کہ اور فرمایا کل الحسن، سب ٹھیک ہے، یعنی آپ کہ جس طرح بھی پڑھ رہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اتنا ضرور اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ حرف ضاد کو اس کے مخرج کے مطابق پڑھنا ہے۔ یہ حرف ضاد کی مختصر سی تفصیل ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی قسط میں، اگلے کلاس میں انشاءاللہ ہم حرف ضاد کے احکام اور اس کے متعلق جو دلائل ہے فریقین کے، اور اس کے متعلق جو فتاویٰ ہے، اور اس کے متعلق جو آراء ہے ہمارے قراء اور فقہا کا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو آپ کے گوش نظر کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اجازت دیجیے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔